ارحم الراحمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أحسن الخالقين أجود الأجودين أكرم الأكرمين أحسن الخالقين دليل المتحيرين خير الرازقين ذو الجلال والإكرام والشرف وعز اسمه لا إله غيره وقد جلس برسالة الشام دار وكتاب الرحيم ورشيد بارد المرني سورة الفرقان آیت نمبر 41 سناد رحمانی وعزا اور جب رعاؤ کا دیکھتے ہیں آپ تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا بعض اللہ رسول اللہ سے یہ ہے جن کو اللہ نے رسول بیان کر گئی ان کا آدھا قریب تھا وصوف ان کا قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے انار حاضرہ خداؤں سے بیکار ہیں لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے بسوف یعلمون حین یرون العذاب اور آپ جانا چاہتے ہیں جس میں عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا محترم مکرم سامنے ناظرین اکرام آپ حضرات نے پچھلے درس میں جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا حشر سنا کہ جب انہوں نے آپ کی مخالفت بھی کی اور گندے کاموں میں مصروف ہو گئے تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو برباد کر دیا۔ یہ ان کے لیے مثال ہے کفار مکہ کے لیے کہ تم اب بھی وہاں سے گزرتے ہو، جب تجارت کے لیے شام جاتے ہو تو راستے میں یہ بستیاں تھیں 5، ایک کے سوا باقی کو ہم نے برباد کر دیا۔ تم بھی میرے محبوب علیہ السلام کے خلاف ہوتے ہو اور انہیں طرح طرح کی ذات رضانی کی باتیں کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، جھوٹا کرتے ہو۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور ابو سفیان کٹھے تھے، آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو دیکھتے دیکھتے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اتنے دن میں کہ سرکار گزرے تو ابو جہل کہ یہ ہے رسول، یہ کہتے کہ میں اللہ کا رسول، جنہیں ٹھٹھا بتا کر کہ یہ ہے رسول، سارے مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ حضرت عروہ صاحب تفسیر طبیان علامہ غلام صاحب سعیدی رحمۃ اللہ وہ اس کا شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عروہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی ایسی بات سنائیں کہ جس میں کفار مکہ نے بہت زیادہ ان کو تکلیف پہنچی اور نبی پاک علیہ السلام کو ستایا۔ تو فرماتے کہ ایک دن جو کہ وہ بھی شامل تھے، حتیم اکٹھے تھے کعبہ معظمہ کے اندر، آگے حتیم ویسے بنی ہوئی اور یہ ویسے کعبے کا حصہ ہی ہے، لیکن حالات میں یہ بات نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو روک دیا۔ تو یہاں بیٹھے تھے سارے سردار، آپس میں انہوں نے کہا کہ بڑی حد ہو گئی، یہ ایسا شخص ہے، ایک تو ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے غریبوں کو گمراہ کر رہا ہے، نمبر 2 ہمارے بتوں کی تقسیم بیان کرتا ہے اور ان کی بے بسی کا ذکر کرتا ہے کہ یہ بہت نہیں کچھ کر سکتا۔ اب اللہ بتاؤ، عمر ہماری گزر گئی، ہمارے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے، اب کیسے ہمیں کچھ۔ اور تیسری بات یہ کہ اس نے اپنا الہ بنا کے تو ایک اللہ ہے اور
ان کو نہیں خیال آتا کہ ایک بندہ پوری دنیا کو کیسے سنبھال سکتا ہے، تو ایک اللہ کیسے سنبھالے گا؟ اس طرح کی وہ خرافات بک رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام آئے، آپ نے حضرت اسود کی تعظیم کی اور طواف شروع کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو دیکھ کر وہ آ گئے، جو دیکھو یہ ہے، آپ اظہار آسانی والی باتیں کرتے رہے، آپ سمجھتے رہے، آپ پورا چکر ہے کیا، دوبارہ پھر ہو گیا۔ میں نے کہا یار کیسا عجیب ہوتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں اتنا صبر نہیں کیا جتنا ان کی باتوں پر ہم صبر کریں، کہ ہمارے سامنے ہمارے بتوں کی تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ہے کہ کچھ کرنے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو کیا ہوگا تم؟ ایک آدمی کا وہ نہیں آ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام چکر لگا کر واپس تشریف لے آئے واپس۔ ہاں فرمایا کیا باتیں کر رہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈر جاؤ اس وقت سے کہ وہ دوزخ تمہارے لیے انتظار تمہارا کر رہی ہے، اللہ، اور ایسے فرشتے ہیں کہ دوزخ کو پکڑ کر کھینچ رہے، یعنی 19 فرشتے، 19 فرشتے ہیں کہ وہ اس کو کی لگاموں کو پکڑ کر ابھی کھڑے ہیں کہ نہیں جانے دیتے۔ تو اس نے کہا نو ابھی بھی تم خاموش ہو۔ چنانچہ ظالم نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی، کوٹو دیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو ہے۔ پاس صدیق اکبر رضی اللہ تم کھڑے تھے، انہوں نے کہا یار حیا کر، کیسے تم عجیب بندے ہیں، صرف اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے رہے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، یہی ان کا کوئی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ان باتوں کا تذکرہ اس آیت میں آ گیا کہ انہوں نے کیا کہا، چنانچہ آگے بڑھتا ہے کہ بھائی اور جب راؤ کا دیکھتے ہیں آپ کو، یعنی سرکار طواف کر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا، اور جیسے کہ میں نے شاہ نے ظلم میں بتایا کہ عتیم میں بیٹھے ہوں، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب دیکھتے ہیں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَا کو يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے مگر نہیں کرتے آپ سے ٹھٹھا، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، هَذَا الَّذِي، حمزہ استفہام انکاری ہے، کیا هَذَا الَّذِي، یہ ہے وہ، الَّذِي جس سے جن کو بعثا بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسولہ، یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یعنی مذاقیہ بات کی اور مسخرہ پن اور ٹھٹھا پن کا اظہار کیا۔ ان قادہ، قریب تھا کہ لیضلنا نارے، یہ اس شخص نے ہمیں بہکا دینا تھا ہمارے الہوں سے، یہ تو اتنا زور لگا رہا ہے کہ ہمارے الہ کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں ہمارے اندر نفرت بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یعنی قریب تھا کہ یہ لیضلنا، کہ گمراہ کر دیں ہمیں، ان آلہاتنا، اپنے الہوں سے، لولا ان سبحانہ، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اگر ہم صبر نہ کرتے تو اس تم پیچھے ہم لگ جاتے، یہ ہمیں ختم کرتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ کرتے ہم صبر اس پر، یعنی ان کی سن کر باتیں، کہ جو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے اظہار معجزات نے کفار پر اتنا اثر کیا تھا، یعنی مجبور ہو گئے تھے، اتنی باتیں پر تاثیر تھیں، اور دین حق اس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کفار کو بھی اقرار ہے کہ اگر وہ اپنی ہٹ درمی اور پر نہ جمے رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کر رہے ہیں، یعنی دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی اور شکوک و شبہات مٹا ڈالے تھے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے معروم رہے، ورنہ اسلام میں تو سبحان اللہ اتنی تاثیر ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب یعلمون، جانتے کہ حین یرون العذاب، فرمایا کہ ان قریب تم دیکھو گے، عذاب دیکھو گے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا من اضل سبیلا، کون ہے گمراہ، کون ہے گمراہ
کہ تمہیں وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب دیا کہ کفار نے یہ کہا تھا کہ قریب ہے کہ یہ ہمارے خداؤں سے بہکا دے۔ یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہو اور آخرت میں یہ تم کو خود معلوم ہو جائے گا، اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہکانے کی نسبت ماض بے جائے، تمہارے اپنے نصیب ہی اچھے نہیں ہیں، تم خود گمراہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کرتے فرمایا کہ آؤ اس کا میں تمہارے سامنے موجود ہوں، ایک تو غلطی نکالو نا کہ تم نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا، تمہارا فرض بنتا ہے کہ لیکن تمہارے پاس سوائے انا کے، سوائے ضد کے، ہار درمی کے اور کوئی نہیں، باقی انشاءاللہ